اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ آج کی ہماری یہ مجلس کہ جو ماہ مبارک رمضان کے 10ویں دن شب 10 سے متعلق ہے، اور تمامی مومنین اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ 10 رمضان المبارک کو اسلام کی ایک بہت ہی عظیم شخصیت شریکۃ الحیات رسول جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کا دن ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ کہ جس کی اتنی عظمت، اتنی رفعت، اتنی فضیلت ہے کہ ماہ مبارک رمضان کو خدا نے اپنا مہینہ کہا ہے۔ یوں تو ہر مہینہ خدا ہی کا مہینہ ہے، مگر پروردگار عالم نے یہ امتیاز صرف ماہ مبارک رمضان کو عطا فرمایا کہ اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا۔ اور قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ماہ مبارک رمضان کو اس طرح سے انٹروڈیوس کرایا، اس طرح سے پہچنوایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ دیکھیے کتنی بابرکت اور کتنی عظیم بات کی طرف یہ اعلان ہو رہا ہے۔ یعنی جب ہمارے یہاں لفظ رمضان آتا ہے یا ہم رمضان کا نام سنتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے یہاں یہی خیال پیدا ہوتا ہے، جیسے ہی ہم رمضان کا نام سنتے ہیں تو روزے، سحری، افطاری، یہی خیالات ہمارے دماغ میں آتے ہیں۔ مگر قرآن مجید نے رمضان کو اس طرح سے انٹروڈیوس نہیں کرایا ہے۔ قرآن مجید نے رمضان کو پہچنوایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ اب یہ اتنا عظیم مہینہ، تاکہ اس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے اس لیے یہ عظیم ہے، یا یہ بذات خود ہی عظیم تھا تو اس لیے اس میں قرآن عظیم کو اور قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ دو الگ الگ باتیں، لیکن قرآن مجید نے اور احادیث معصومین علیہم السلام میں بھی رمضان کے بہت زیادہ فضیلتیں اور بہت زیادہ باتیں رمضان کے متعلق موجود ہیں، مگر یہاں پر صرف سوچنے کی اور کہنے کی بات یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا عظیم مہینہ جسے پروردگار عالم نے یہ شرف عنایت فرمایا
کہ اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا، اور قرآن مجید کو نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی مہینے میں آسمان سے زمین کی طرف وحی الہی کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ قرآن مجید کے ادھر سے ادھر آنے کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اس مہینے میں خدائی پیغام کا سلسلہ شروع ہوا اور ادھر سے ادھر کا رابطہ قائم ہو گیا، ورنہ اگر قرآن مجید نازل نہ ہوتا تو یہ برکات جو قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد شروع ہوئے، وحی الہی اور ڈیوائن ریویلیشن کا جو سلسلہ شروع ہوا، یہ سلسلہ شاید شروع نہ ہوتا اگر قرآن مجید نازل نہ ہوتا۔ لہذا قرآن مجید کے اس مہینے میں نازل ہونے کی بہت زیادہ فضیلتیں اور بہت زیادہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ لہذا اگر کوئی چیز رب کریم کی بارگاہ سے انسانوں تک آ رہی ہے تو اس چیز کے آنے کی اتنی عظمت، اتنی فضیلت کہ قرآن مجید اعلان کر رہا ہے کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں ایک شب قدر ہے اور یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو جب اتنا افضل ہو سکتا ہے تو اگر ایک مومنہ، ایک عظیم خاتون، شریک حیات رسول جناب خدیجۃ الکبریٰ اگر اس دنیا سے اپنے مالک کی بارگاہ کی طرف جا رہی ہوں تو ان کی عظمت کیا ہوگی، ان کی عظمتوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کیا باعظمت خاتون ہیں، ان کی عظمتوں کا اندازہ مجھ جیسا انسان نہیں لگا سکتا۔ جناب خدیجہ کا مطلب یعنی طاہرہ اور پاکیزہ ہے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ کے رسول نے کبریٰ کا لقب عنایت فرمایا، یعنی وہ بزرگ خاتون کہ جنہیں پروردگار عالم نے طاہرہ بنایا ہے، انہیں خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا نسب قبیلہ قریش سے، اور قریش یہ عرب کا ایک مشہور قبیلہ، اور قریش کا مطلب ہوتا ہے بزنس مین، تاجر، تجارت کرنے والے۔ اور جیسے ہی ہم تجارت کا نام سنتے ہیں تو اسلام کی دنیا میں سب سے معتبر اور سب سے بڑا نام جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ ان کی تجارت بے پناہ بڑی اور عریض تجارت تھی، اور ان کی تجارت میں ہر کوئی شامل اور شریک ہونا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے متعلق کچھ باتیں بیان کی جائے، کچھ باتیں تجارت کے متعلق سماعت فرمائی۔ تجارت کے سلسلے میں مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تجارت کرو تاکہ دوسروں کے محتاج نہ رہو۔ کتنی عظیم حدیث ہے، اگر اس ایک حدیث ہی کو فالو کر لیا جائے تو ہماری زندگی چینج ہو سکتی ہے، ہماری ٹوٹل لائف چینج ہو سکتی ہے۔ مولا کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ تجارت کرو تاکہ لوگوں کے محتاج نہ رہو، یعنی تجارت کرنے میں انسان کی محتاجی ختم ہوتی ہے، انسان سیلف ڈیپینڈنٹ بن جاتا ہے، اور یہ کام اس کے لیے بہت ہی عزت اور ریسپیکٹ کا کام ہوتا ہے۔ اگر ہم دو انسانوں کو کمپیئر کریں کہ ایک وہ انسان کہ جو سوسائٹی میں رہتا ہے مگر کچھ نہیں کرتا، دوسروں پر ڈیپینڈ ہے، اس کی کیا ویلیو ہے، اور وہ ایک انسان کہ جو خود اپنا کام کرتا ہے اور سیلف ڈیپینڈنٹ ہے، اس کی کیا ویلیو؟ تو ظاہر سی بات ہے زیادہ ویلیو اسی کی ہے جو اپنا کام کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے، اس کی ویلیو کوئی خاص نہیں ہوتی کہ جو دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا۔ لہذا مولا کائنات کی اس حدیث مبارک میں
تجارت کی وہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ تجارت انسان کو در بدری سے بچا لیتی ہے، تجارت انسان کو دوسرے کی محتاجی سے بچا لیتی ہے، تجارت انسان کو معاشرے میں عزت عطا کرتی ہے، سوسائٹی میں اس کا ایک ریسپیکٹ اور آنر ہوتا ہے جو تجارت کرتا ہے۔ تو لہذا ہمیں اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے سیلف ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ ایک حدیث اور میں سناتا ہوں، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، اتجروا بارک اللہ لکم فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، تجارت کرو، اللہ تمہیں اس کام میں برکت عطا کرے گا، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رزق کے 10 حصے ہیں، 9 حصے رزق تجارت میں ہیں اور 1 حصہ رزق تجارت کے علاوہ دوسری چیزوں میں ہے، جاب میں، نوکری میں یا دوسری چیزوں میں۔ لہذا اس میں تجارت کو کتنا وسیع اور کتنا عظیم بیان کیا ہے کہ رزق کے 10 حصے بیان کیے ہیں اور 9 حصے رزق تجارت میں ہیں، 1 حصہ رزق نوکری اور جابس میں ہے۔ لہذا ہمیں تجارت کرنا چاہیے۔ ایک شخص جس کا نام عمار ساباتی، یہ ایک چاہنے والا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد انہوں نے امام سے ایک نصیحت اور ایک سوالیہ انداز میں ایک بات معلوم کی۔ فرزند رسول ایک انسان ہے جو تجارت کرتا ہے، اور جتنی اس کی تجارت سے انکم ہے، اگر وہ کوئی جاب کر لیتا ہے تو اس جاب کی سیلری بھی اتنی ہے جتنی اس کی تجارت کی انکم ہے۔ تو آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے کہ اسے تجارت کرنی چاہیے یا اسے جاب کرنی چاہیے؟ اس وقت امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے جاب نہیں کرنی چاہیے، اسے تجارت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج اس کی تجارت کی انکم جتنی ہے، ہو سکتا ہے اتنی ہی سیلری پر اسے جاب مل جائے، لیکن سیلری بڑھنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں اور تجارت میں ترقی کرنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لہذا یہی آپ نے فرمایا، چونکہ جاب اور نوکری کرنے والا محدود ہو جاتا ہے، لیمیٹیڈ ہو جاتا ہے، لہذا آپ نے یہ صلاح اور مشورہ نہیں دیا کہ وہ جاب کرنے لگے اور نوکری چھوڑ کر جاب کرنا شروع کر دے، بلکہ آپ نے یہی کہا کہ اگر جاب میں بھی اتنی ہی سیلری مل رہی ہے جتنی اس کی تجارت کی انکم ہوتی ہے، پھر بھی اسے جاب نہیں کرنی چاہیے، اسے تجارت ہی کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے تجارت کی عظمت، تجارت جو انسان کو سوسائٹی میں عزت عطا کرتی ہے، تجارت جو انسان کو سیلف ڈیپینڈنٹ بناتی ہے، تجارت جو انسان کو دوسرے کی محتاجی سے آزاد کر دیتی ہے، یہ تجارت کا کام ہے۔ اور تجارت کی دنیا میں سب سے بڑا نام جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہے کہ جنہیں ملیکۃ العرب کہا جاتا ہے، اتنی بڑی تاجرہ کہ جن کا اس وقت میں کوئی جواب اور کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن اتنی بڑی تاجرہ ہونے کے باوجود جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرامات سننے کے بعد فوراً یہ پکا اور مضبوط ارادہ کر لیا کہ اب اگر زندگی گزارنی ہے تو ان کی شرکت میں اور ان کی نگرانی میں زندگی گزارنی ہے۔ لہذا جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد کا پیغام بھجوا کر اللہ کے رسول کے ساتھ شریک حیات بن گئی، اور اب زندگی اس انداز میں گزرنے لگی
کہ مال دنیا رسالت کی چوکھٹ پر آ گیا، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جناب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کر یہ ثابت کر دیا کہ مال میں وہ دم نہیں ہے جو کمال میں دم ہوتا ہے، مال ہمیشہ کمال کی دہلیز پر سجدہ ریز ہوتا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئی، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کہ جنہیں اللہ کے رسول نے ان الفاظ میں یاد کیا، آمنت بی اذا کفر الناس، وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے۔ یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت کے بارے میں اللہ کے رسول کا وہ جملہ اور وہ کمال ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ درکار ہے۔ چونکہ عام حالات میں کسی کو سپورٹ کر دینا یا کسی پر ایمان لے آنا یا کسی کے ساتھ ہو جانا یہ اتنی عظیم بات نہیں ہے۔ عظیم بات یہ ہے کہ جب پوری انسانیت اس کی مخالفت کر رہی ہو اس وقت انہیں سپورٹ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا یہی کمال ہے کہ آپ نے ایسے وقت میں اسلام کے دامن تھاما، اور آپ نے ایسے وقت میں اللہ کے رسول کو سپورٹ کیا کہ جب پوری دنیا چند افراد کے علاوہ پوری انسانیت انہیں جھٹلا رہی تھی، اور یہ اللہ کے رسول کی زبانی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وہ داستان اور وہ تعریف ہے کہ جسے اللہ کے رسول نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی معرفت، عرفان اور عظمت کا عالم یہ تھا، آمنت بی اذا کفر الناس، جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے تو وہ میری رسالت کا کلمہ پڑھ رہی تھی۔ یہ ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ جو ملکۃ العرب، عرب کی شہزادی، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد آپ نے شب جناب ابو طالب کی سختیاں بھی برداشت کی، اور جناب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل سپورٹ کیا۔ سپورٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ کمال میں وہ دم خم ہوتا ہے کہ جو مال کو اپنی دہلیز پر بلا لیتا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی اس ایثار و قربانی اور اس کا بدلہ پروردگار عالم نے کچھ اس انداز میں دیا کہ قرآن مجید میں ان کی شان و عظمت کو مکمل طریقے سے بیان فرما دیا۔ میرے حبیب، جب آپ نادار تھے تو ہم نے آپ کو غنی بنایا۔ یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت پروردگار اپنی طرف نسبت دے کر جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عظمتوں کا اعلان کر رہا ہے۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت کا اعلان اس سے بڑا اور کیا ہوگا کہ آپ کو اس مہینے میں پروردگار نے اپنی بارگاہ میں بلایا جس مہینے کو اپنا مہینہ کہا۔ رمضان المبارک کے 10ویں دن 10ویں تاریخ کو جناب خدیجۃ الکبریٰ اپنے مالک کی بارگاہ کی طرف چلی، اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی جدائی پر افسوس کا اظہار کیا، اور افسوس کا اظہار کرنے کے بعد جناب خدیجۃ الکبریٰ کو دفن کرنے کے بعد جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الشرف میں تشریف لائے تو روایت کے جملے یہ ہیں کہ آپ کی بیٹی لخت جگر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک بھی 5 ہی سال تھی کہ جناب فاطمۃ الزہرا نے اپنے بابا سے لپٹ کر معلوم کر لیا، بابا جان میری ماں کہاں ہے؟ جناب رسول خدا نے بیٹی کے اس سوال کے جواب میں کوئی جواب نہ دیا، بلکہ آپ خاموش رہے۔ ابھی آپ خاموش ہی تھے کہ آپ کی بیٹی نے پھر سوال کیا، بابا جان میری مادر گرامی کہاں ہے؟ جیسے ہی دوبارہ سوال ہوا
تو آسمان سے جبرائیل امین نازل ہوئے، اللہ کے رسول کو حکم دیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کا حکم ہے کہ آپ شہزادی کونین کو دلاسا دیں اور انہیں بتا دیں کہ آپ کی والدہ گرامی جنت کے ایک عظیم مرتبے پر فائد ہیں، اور آپ کی والدہ گرامی مریم و حوا و سارہ کے ساتھ مالک کی بارگاہ میں جنت کے عظیم محلوں میں سے ایک محل میں ہیں۔ تو آئیے ناظرین، بس مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں انہی باتوں کے بعد کہ مالک ہمیں بھی رمضان المبارک کی تمام فضیلت و برکتوں اور رحمتوں میں شریک فرما، اور ہمیں بھی رحمت و برکتوں اور مغفرت میں شامل حال کر دے۔ مالک تجھے واسطہ محمد وال محمد کا ہماری عبادتوں کو قبول و مقبول فرما۔ آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔